السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ سعودی عرب میں آئل ریفائنریز پر بہت خطرناک حملہ کیا گیا ہے اور وہاں کنویں کے تیلوں میں آگ لگی تھی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ آگ تو بجھا لی گئی ہے، لیکن اتنا شدید حملہ ہے کہ 70,000 بیرل یومیہ جو ہے پیداوار کم ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ جنگ کی ایک نئی سیریز ہے جو کہ دجالی قوتوں نے شروع کی ہے۔ ظاہر ہے اس میں الزام حوثیوں پہ آئے گا، ایران پر آئے گا، لیکن ابھی تک سعودی عرب نے یہ الزام نہیں لگایا، کیونکہ اب سعودی بھی بہت عقل مند ہو گئے ہیں۔ وہ دنیا کو اور خاص طور سے ان ممالک کو جو دنیا کا خود کو انداتا سمجھتے ہیں، ان کی چالوں کو سمجھنے لگے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ 15 ستمبر یعنی جمعہ کے روز انہوں نے جب یہ اسرائیل نے وادی اردن کو اپنے قبضے میں لینے کا اعلان کیا تو OIC کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس جدہ میں طلب کیا تھا۔ دیکھیے، یہ ایک نئی جنگ ہے جو شروع ہو رہی ہے، اور یہ موجودہ کشمیر کی صورتحال کا شاخسانہ ہے۔ یہ چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں، یہ شیطانی تثلیث جو ہے، اس میں اسرائیل، امریکہ اور انڈیا شامل ہے، یہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ یہ جنگ جو ہے یہ سی پیک کے خلاف ہے۔ یہ یعنی ٹارگیٹ جو ہے نا ان کا، وہ سی پیک ہے، جس کو پاکستان نے بند کرنے سے تمام تر پریشرز کے باوجود انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں فیٹ آف میں پھنسایا، انہوں نے ہم پہ کیسی پابندیاں لگوائیں، اور کیا حربہ نہیں آزمایا ہمیں تنگ کرنے کا۔ IMF سے ہماری زندگی جہنم بنوا دی، اس کے باوجود پاکستانی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ یہ ایک تو بات آپ یہ لکھ لیں کہ یہ جو جنگ اب نئی جنہوں نے وہاں مڈل ایسٹ میں شروع کی ہے، پاکستان اس کے شعلوں سے نہیں بچ سکتا۔ ہم کتنے ہی غیر جانبدار ہو جائیں، ہم کتنے ہی اس سے بچنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے دامن تک آئے گی۔ صرف پوری دنیا میں ناظرین ایک پاکستانی فوج ایسی ہے جو کسی بھی مسلم ملک کا دفاع کر سکتی ہے۔ اب اس کا احساس پوری مسلم دنیا کو ہو جائے گا۔ جو عمان نے اسرائیل کو اپنی بندرگاہ دے کے غلطی کی ہے، اس طرح دیگر جو ہماری یہ ریاستیں ہیں جو ہماری مڈل ایسٹ کی، انہوں نے جس طرح پاکستان کو اپنے اس میں سے نکالا ہے، اپنے قریبی حلقوں میں سے، اب اس کو پے بیک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جانتے نہیں ان دجالی قوتوں کو یہ کس طرح جنگ کو ہوا دیتے ہیں؟ یہ خود ہی دھماکے بھی کرواتے ہیں، اور خود ہی ان دھماکہ کرنے والوں کے خلاف اپنی فوج کو بھی میدان میں لاتے ہیں، اور خود ہی دھماکہ کرنے والوں کو بھی اسلحہ دیتے ہیں، اور دھماکہ روکنے والوں کو بھی اسلحہ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ مظاہرہ شام میں دیکھ لیا، آپ نے عراق میں دیکھ لیا، آپ نے لیبیا میں دیکھ لیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خاک میں بدھن، خاک میں بدھن، خاک میں بدھن۔ اب یہ انہوں نے سعودی عرب پہ حملہ کیا ہے، وہاں سے نئی جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اردن کی وادی اردن پہ قبضے کا اعلان اور اسے اسرائیل کا حصہ بنانے کا نیتن یاہو کا اعلان اس امر کا غماز ہے کہ اسرائیل کا ایجنڈا وہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر سے انہوں نے انگلی دے دی ہے مودی کو، وہ بھی RSS کا دہشت گرد ہے، کہ وہ بھی اپنا اشوکا والا، مہا بھارت والا ایجنڈا پورا کرے، جس کا آغاز اس نے کشمیر پہ ناجائز قبضے سے کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے، اپنی لیڈرشپ کو، اپنے ریفارمرز کو، اپنے لیڈروں کو، اور ان لوگوں کو جو ٹی وی میڈیا پہ بیٹھ کے دشمن کی زبان بول رہے ہیں، جو آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ دیکھیے، حقائق بتانا اور بات ہے، لیکن آپ کو
کا حوصلہ ختم کرنا اور بات ہے، حقائق کا علم آپ کو ہونا چاہیے، لیکن حوصلہ ختم کرنے والی کوئی بات نہیں۔ یہ 5th جنریشن وار ہے، ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اس ملک کی عالم اسلام کی حفاظت کے لیے ہم سب ایک ہیں، ہم تمام اختلافات عربی اجمی کا کوئی فرق نہیں۔ جتنی دجالی دنیا ہماری دشمن ہے، اتنی ہی وہ سعودی عرب کے دشمن ہے، اتنی ہی وہ ایران کے دشمن ہے۔ ہم اپنی لڑائیاں خود نبیڑتے رہیں گے، لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مسلم امہ یکجان ہو کر دشمن کے خلاف ڈٹ جائے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی اور ہماری ہی فتح ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں احادیث اس کی نشاندہی کر چکی ہیں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔